السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں اردو ناول داستان حیات کی قسط نمبر 3، جو کہ مصنفہ زہرا بنت خالد نے لکھا ہے۔ قسط کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آگے اسی طرح کے مزیدار ناولز اور افسانے پڑھ سکیں۔ شکریہ۔ فیئرویل کے ایک ہفتے بعد حیات کی پوری کلاس اسکول یونیفارم میں اسکول پہنچی۔ آخری بار پریکٹیکل نوٹ بکس کے بہانے سب اپنی اپنی ڈائریز تھامے ہر ٹیچر کے پاس آخری چند سطور لکھوا رہے تھے، کیونکہ انسان پیچھے رہ جاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں تو اس انسان کے الفاظ جو اسے زندہ رکھتے ہیں۔ آپس میں سب نے ایک دوسرے کے یونیفارم نیلے، کالے، ہرے اور لال مارکر سے بھر دیے تھے۔ آخری الفاظ، آخری سطور، آخری مسکراہٹیں، پھر سالوں پرانا ساتھ چھوٹ جانا تھا۔ میرے یارا تیری یاریاں، دل کی صدا، میری خوشیاں تو ساریاں، ہوں گے نہ جدا، دل کا دل سے ہوا ہے عہد وفا۔ پوری کلاس آخری بار گراؤنڈ میں بیٹھے گا رہی تھی۔ نہ جانے کب ملاقات ہوگی دوبارہ، ہوگی بھی کہ نہیں۔ آج حیات شاہیر بلوچ کی زندگی کا ایک باب مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ ایک باب وہ جی چکی تھی، یہ باب اسے راس آیا تھا۔ کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملامت نہیں، خوبصورت اور بہت یادگار۔ چلو اب گھر چلیں بشر، بہت آوارگی کر لی۔ وہ سب مکتب کے ساتھی تھے، انہیں آخر بچھڑنا تھا۔ کدھر جانے کی تیاریاں ہیں؟ ایان کسی کام سے آیت کے کمرے میں آیا تھا، اسے بیگ پیک کرتا دیکھ تعجب سے پوچھا۔ کام سے کام رکھو، آیت مصروف انداز میں بولی تو اس نے ناک سکوڑا۔ بڑا ہوں تم سے، تمیز سے بات ہی کر لیا کرو۔ ایسا کرنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ آیت نے ہاتھ جھلا کر کہا، بتاؤ کدھر جا رہی ہو؟ کس کے نصیب پھوٹ رہے ہیں جو تمہیں برداشت کرے گا؟ آیان نے بھی فوراً بدلا لیا۔ خالہ کی طرف جا رہی ہوں، حیات کے پاس۔ آیت نے محبت سے کہا۔ وجہ؟ آیان نے استفسار کیا۔ تمہیں بتانا پسند نہیں کرتی، آیان نے جواباً گھورا۔ کیا مسئلہ ہے آیان؟ میں بھی فری ہوں اور حیات بھی، تو سوچا مل کے پریکٹیکل نوٹ بکس بنائیں گے۔ آیت کبرڈ میں منہ دیے کھڑی تھی۔ او ہو تو وہ یہاں آ جائے، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ کیوں، تم مس کر رہے ہو؟ آیت نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا، اس نے آیت کو گھورا۔ جواباً آیت نے شوخی سے بھویں اچکائیں۔ پاگل ہو گئے ہیں سارے ہی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جس کام سے وہ آیا تھا اسے بھاڑ میں بھیجا اور حاضی کے کمرے میں چل دیا۔ تم! حیات آیت کو اچانک دیکھ کر چیخی اور بے قراری سے اس کے گلے لگی تھی۔ واصف اسے چھوڑنے آیا تھا۔ تمہیں تو شرم نہ آئی تھی؟ آ جاؤ۔ آیت نے اس کے کندھے پہ مکہ جڑا، جو کالی جینز پر لال فراک پہنے ہوئے تھی اور دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے گلے میں اٹکا تھا۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ آیت اسے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی آنے کا، مگر حیات میڈم فیئرویل اور اسکول کے لاسٹ ڈے کے بعد سے دکھی آتما بن کر گھوم رہی تھی۔ آج رت جگہ؟ آیت چہکی۔ ڈن کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیات بھی آیت سے مل کر واسی سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک عمیر یونیورسٹی سے آیا تو واصف اس سے مل کر چلا گیا۔ حیات یار، سب ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا، وہاں اسی لیے تمہیں بلا رہی تھی۔ ایان ہوتا ہے، ہانی ہوتی ہے اور حاضی بھی ہوتا ہے۔ آیت اور حیات چھت پر تخت نما جھولے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ رات گہری تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے اس کے بھورے بال اڑ کر چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ آج عمیر بھائی بزی تھے، کل چلیں گے گھومنے۔ حیات نے اس کا منہ ٹھیک کیا اور چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ چھوڑ دو اس بلا کو، اتنی سی عمر میں چائے کے شوق پالے ہوئے ہیں۔ آیت کو چائے پسند نہیں تھی، اور اس گرمی میں تو بالکل نہیں، اور اسے حیات کی چائے سے محبت بھی پسند نہیں تھی۔ شوق عمر کو دیکھ کر نہیں پالے جاتے آیت افتخار میر۔ آیت نے اس کی بات پہ ناک سکوڑا۔ چائے ایک نشہ ہے، خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ بھی چائے کے خلاف کہاں سنتی تھی۔ آیت نے جھرجھری لی اور برا سا منہ بنایا۔ مان لو میری رائے، محبت سے بہتر ہے چائے۔ دونوں کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہیں اور ہنستی مسکراتی رہیں، وہ دونوں اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ چل یارا، نیچے چلے، رات گہری ہو گئی ہے، کہیں کوئی جن ہم پر عاشق نہ ہو جائے۔ آیت نے مصنوعی خوف سے کہا۔ جنات حسن پہ عاشق ہوتے، کسی نے ہونا ہوا تو مجھ پہ ہوگا، تم بے فکر رہو۔ جواباً آیت نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ایسے ہنسی تو چاند نے اس کی بلائیں اتاریں، تاروں نے اس کی مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا کی اور ہوا نے ان کی دوستی کو سلامت رہنے کی دعا دی۔ وہ دونوں نیچے حیات کے گلابی دیواروں والے کمرے میں عمیر کا لیپ ٹاپ لے کر داخل ہوئیں اور ڈراؤنی مووی دیکھنے لگیں۔
बेनिश को वो पहले ही सादिया बेगम के कमरे में भिजवा चुकी थीं। मूवी के दौरान ही हयात होशो हवास से बेगाना हो गईं, तो आयत भी लैपटॉप बंद करके और हयात का कंबल दुरुस्त करके लेट गईं। पता है हयात, आयान कह रहा था उसके पेपर्स हो जाए तो वो भी इधर आ जाएगा। सुबह जब वो दोनों नाश्ते की टेबल पे मौजूद थीं तो आयत ने पराठे का लुकमा मुंह में डालते हुए कहा, आई डोंट केयर। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम्हें ये जन्नत आपी कैसी लगती हैं? आयत ने जूस का घूंट भरते हुए उससे पूछा, जो नाश्ता खत्म करके चाय के घूंट भर रही थी। मामू की बेटी जन्नत आपी का पूछा है ना? हाँ। आयत उसके जवाब की मुंतजिर थी। वो तो बहुत अच्छी हैं। क्यों, क्या हुआ? वो फुर्सत से चाय पी रही थी। मैंने पापा और मम्मा को बात करते सुना था जन्नत आपी को वासे भाई के लिए। आयत ने एहतियात से बम फोड़ा। क्या, वाकई? हयात बरजोश हुई। यस, आयत का हाल भी ऐसा ही था। वाओ आयत, वासे भाई की शादी, याहू! हयात एक्साइटेड से अंदाज में बोली। पागल लड़की, चुप करो, अभी किसी को नहीं पता। 3 दिन मजीद आयत और हयात ने खूब शाहिर विला में रौनक लगाए रखी थी। वो लॉन में घास पर बैठी अपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स बना रही थीं और साथ साथ बातों में भी मशगूल थीं। असर का वक्त था। हॉर्न की आवाज़ पे गेट खुला और उमैर की सफ़ेद गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो यकीनन यूनिवर्सिटी से आया था, मगर आज इतना लेट? हयात को ताज्जुब हुआ। वो उठी और आयत के साथ चलती हुई उमैर तक पहुंची, जो ब्लैक जीन्स पे वाइट शर्ट पहने ड्राइविंग सीट से बाहर निकल रहा था। मगर उसके पांव तो तब रुके जब गाड़ी से 2 नफूस मजीद बरामद हुए। तुम दोनों क्या करने आए हो? वो कमर पे हाथ बांधकर बोली। तुम्हारा घर नहीं है ये, समझी? ये मेरे खाला खालू का घर है। वो भी दो बदू बोला। सख्त घूरियों का तबादला। तुम दोनों को सुकून नहीं है मेरे बगैर, मेरे पीछे पीछे ही आ गए। आयत भी कमर पर हाथ बांधकर बोली। हाय जाना, तुम्हारे बिन दिल लग ही नहीं था रहा। हाजी दिल पे हाथ रखकर ड्रामाई अंदाज से बोला। हाजी, अब तक ठर्क बंद करो। आयत गुस्से से बोली। ओए, तू मेरे ही सामने मेरी बहन पे लाइनें मार है। आयान भी मसनूई गुस्से से बोला, अलबत्ता आंखों की शरारत वाज़े थी। ड्रामेबाज, आयत ने घूरा। शर्म करो तुम दोनों। हयात ने शर्म दिलानी चाही, तो आयान ढिठाई से बोला। छिपकली, वो क्या होती है? जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, हयात ने जवाबन कहा। अंदर आने का इरादा है तुम लोगों का? उमेर, जो अंदर जा चुका था, दोबारा बाहर आकर उन्हें कहने लगा। चल यार, खाला से मिले, फिर इन छिपकलियों को फुर्सत से देखते हैं। आयान ने हाजिक को खींचा। अभी देख लो, बस माशाल्लाह बोल देना। हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। अस्तगफिरुल्लाह। आयान और हाजिक का मुश्तरका अस्तगफिरुल्लाह का विर्द सुन के वो दांत किचकिचा गई। शाहीर विला की रौनकें उरूज पर थी, क्योंकि यहाँ कुछ मखलूक़ात का कब्जा हो गया था। आयान, हाजिक, आयत और हयात कैसे सुकून से बैठ सकते थे? हाजी, मैं कह रही हूँ वापस करो। नहीं दे रहा, क्या कर लोगी? हाजी भी ढिठाई से हंसा। एक तरफ आयत हाजी से लड़ने में मसरूफ थी, जो टीवी का रिमोट उसे वापस नहीं कर रहा था, तो दूसरी तरफ बंदर, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, हयात ने चिढ़कर कहा, जो उसके नूडल्स का बाउल वापस नहीं कर रहा था। अच्छा, जरा तोड़ के दिखाना छिपकली, बहुत देर हो गई किसी का टूटा मुंह नहीं देखा। आयान ने मुंह हयात के आगे किया। जवाबन वो चिल्लाई, मामा मामा, आपका चहीता मुझसे बहुत बुरा पिटेगा। हाजी, मेरी तो खाला का घर है, तुम क्या करने आए हो? आयत ने कहा। तुम्हारी खाला मेरी खाला सबकी खाला, वैसे भी सादिया बेगम मेरी भी तो खाला है। क्यों, ठीक कहा ना? हाजिक ने सादिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जो हयात की चीख पर आई थीं, तो उन्होंने मुस्कुराकर सर को खम दिया। लो इधर देखो, टॉम एंड जेरी। सादिया बेगम के कहने पे हाजिक और आयत ने एक साथ उधर देखा, जहां हयात आयान का गला दबा रही थी, मगर वो फिर भी मुसलसल उसे जज कर रहा था। हयात, ये क्या तरीका है? सादिया ने अपनी हंसी का गला दबाते हुए संजीदगी से पूछा, जिस पे वो आयान का गला छोड़ के पीछे हुई और चेहरे पे आए सारे बाल पीछे करती कहने लगी, मम्मा खबरदार, जो आपने इस बंदर की साइड ली तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। हयात ने गुस्से से कहा, तुम्हें मैं अपना कत्ल भी माफ करता हूँ हयात शाहिर बलोच। आयान ने ड्रामाई अंदाज से कहा, मगर कुछ था उसकी आवाज में जो हयात जैसी हसास बंदी ने फौरन पिक किया था। तो आओ फिर, देर किस बात की? हयात बाजू फोल्ड करते हुए कातिलाना तेवर लिए बोली। ओहो हो, बस बस, ये घर कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। उमेर ने लाउंज की इतनी बुरी हालत देखते हुए कहा। जिस घर में ऐसी जंगली बिल्ली होगी वो घर रह भी नहीं सकता। आयान ने उसे नया लकब दिया था। मैं जंगली बिल्ली तो तुम रीछ। हयात खफगी से बोली।
اچھا تو تم چڑیل اور تم جنات کے سردار، حیات نے کہا تو وہ ڈرامائی انداز سے بولا۔ سوچ لو، جنات خوبصورت بھی ہوتے ہیں، تم نہیں ہو سکتے۔ تم اللہ کی بنائی چیز کو بدصورت کہہ رہی ہو؟ استغفر اللہ آیان۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ 3-4 دن شاہیر ولا اسی طرح چڑیا گھر کا نذرانہ پیش کرتا رہا۔ پھر سارے نفیسہ بیگم کے بلاوے پر میر ہاؤس پہنچے۔ ہاں، جنت ماشاءاللہ سے اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی، ہمارے واصف کے لیے بہترین ہے، سعدیہ نے نفیسہ اور افتخار کی بات سن کر کہا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، سوائے بچوں کے۔ اس بار انہیں نکالا گیا تھا، وہ خود نہیں گئے تھے۔ نفیسہ، افتخار، نواز، سعدیہ اور سامیہ بیٹھے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے۔ تو پھر کس دن رشتہ لے کر چلے؟ نفیسہ نے خوشی سے پوچھا۔ بھابی، شاہیر کو فون ملائیں اور پوچھے اس سے کہ کس دن پاکستان آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہی کچھ کریں گے۔ اور میں نے بھی عثمان سے ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھ لیا تھا، وہ بھی راضی تھے۔ افتخار نے کہا تو نفیسہ بولی، مگر اس سب میں جنت کی مرضی ضروری ہے، باقی سب راضی ہیں، واصف کو بھی اعتراض نہیں۔ دیکھو جنت اب کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں، اس کی رائے لازم ہے، بن ماہ کی بچی ہے، غلطی سے بھی اسے یہ نہ لگے کہ اس پر اس رشتے کے لیے بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سامیہ بھی گویا ہوئیں۔ چلے میں شاہیر سے پوچھ کر بتاتی ہوں پھر۔ سعدیہ کہہ کر فون سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھانے لگی کہ افتخار نے کہا، بھابی آپ رکیں، میں خود ہی کال کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کیا سنا؟ حیات جو نیچے سب کچھ کان لگا کر سن کے آئی تھیں، واپس آئیں تو ہانی پوچھنے لگی۔ وہی جو کہا تھا۔ حیات نے فاتحانہ انداز سے ابرو اٹھائے۔ واقعی؟ جنت آپی اور واسی بھائی؟ واو، سو کیوٹ نا؟ ہانی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور پتہ ہے ماموں بھی مان گئے ہیں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حیات نے مزید بتایا، بس جنت آپی گرین بورڈ دکھا دیں اور بابا آ جائیں تو پراپر رشتہ لے کر جائیں گے۔ حیات ہانی اور آیت کو بتا رہی تھی۔ واو، کتنا مزہ آئے گا نا، میرے ویر دا ویاہ، یاہو! آیت خوشی سے اچھلی۔ تم لوگ ہمیں بھی بتا دو کیا کھچری پکری ہے اولڈ جنریشن میں؟ حاذق کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ اپنے جگری یار سے پوچھو، اسے تو پتہ ہی ہوگا۔ حیات نے پیچھے آتے آیان کو دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، مجھے سیریسلی نہیں پتا، انہوں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ آیان نے سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، تو کیا کریں، بتا دیں؟ حیات نے آیات اور ہانی کو دیکھا تو آیان بولا، دیکھو لڑائیاں ساری اپنی جگہ، مگر ہماری گینگ تو ایک ہی ہے نا، اصل میں ہمارے ویر کا ویاہ ہے۔ آیت نے حیات کے اشارے پر ڈرامائی انداز میں کہا۔ واٹ؟ کس کا؟ حاذق چیخ کر بولا اور آیان حیران ہوا۔ اب آیان کا تو ہونے سے رہا، ظاہر سی بات ہے واسے بھائی کا۔ آیت نے ناک سکوڑتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ؟ آیان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ہم بتائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حیات نے ہانی کے منہ پر ہاتھ رکھا جو بولنے جا رہی تھی۔ رہی ندیدی تم، آیان نے گھورتے ہوئے کہا تو جواباً اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ پیزا پارٹی میری طرف سے، حاذق سخی بنتے ہوئے بولا۔ اتنا پیسہ آ گیا ہے تو مجھے دے دے۔ آیان حاذق کو گھور کر بولا۔ اگنور، حیات نے ہاتھ جھلایا کسی شہزادی کی طرح۔ تم بتاؤ حاذق، ڈیل ڈن پھر؟ ہانی نے کہا تو وہ بولا، ڈن۔ اب پھٹا پھٹ لڑکی کا بایو ڈیٹا بتاؤ۔ حیات بولنا شروع ہوئی۔ لڑکی کا نام ہے جنت عثمان، بزنس کی دنیا میں راج کرتی ہے اور سگھڑ اتنی ہے کہ گھر کے ساتھ اپنے دونوں بہن بھائیوں کو بھی سنبھالا ہے۔ تم عثمان ماموں کی بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ جنت آپی؟ آیان نے جیسے چونک کر کہا۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے نام ہی بولا تھا۔ حیات نے ناک سکوڑ کر جواباً کہا۔ واو، مطلب جنت آپی اب جنت بھابھی بننے جا رہی ہیں۔ گریٹ یار، حاضی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نائس کپل یار، آیان نے بھی اپنا خیال پیش کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کماروں کی نظر سے بچائے، حیات نے لاپرواہی سے اپنی ہائٹی کو عادتاً زور سے کستے ہوئے کہا۔ تم بھی کماری ہی ہو، آیان چٹخ کر بولا۔ بندر، بکواس مت کیا کرو، حیات نے انگلی دکھائی اور گھورا۔ شروع تم نے کی تھی۔ وہ دونوں مزید لڑائی کرنے لگے، کیونکہ حیات اور آیان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، اور جب موقع نہ ملے تو وہ ایسا موقع پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں جھگڑنا اپنا فرض لگتا ہے۔ آج شاہیر ولا میں عید کا سما تھا، کیونکہ آج شاہیر بلوچ پاکستان آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ چہکنے کی آوازیں حیات کی آ رہی تھی۔ اس کی چہک باہر چہکنے والی چڑیوں کو مات دے رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کچن میں کاموں میں مصروف تھیں۔ جون کے مہینے کی گرمی سوا نیزے پر تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ شاہیر ولا کے مکین خوش تھے، اور خوشی کے بعد غم تو لازم ہے۔
उमैर, अब्दुल्ला और बेनिश शाहिर बलोच को लेने गए हुए थे। हयात साथ नहीं गई थी क्योंकि वो घर में रहकर उनका इंतजार करना चाहती थी और माँ के साथ किचन में हाथ भी बटाने का सोच रखा था। सारे काम खत्म करके वो और सादिया बेगम फ्रेश होकर अपने अपने कमरे से निकले थे कि हॉर्न की आवाज़ आई। हयात भागती हुई पोर्च की तरफ गई। उसकी फुर्तियां देखकर सादिया बेगम हंस दी और खुद भी पीछे चल दी। गाड़ी से एक खूबरू और खूबसूरत मर्द निकल रहे थे जो पैंट कोट में अपनी उम्र से आधे ही लगते थे। हयात दौड़ती हुई अपने बाप के गले लगी और खुशी से बोली, कम चीखी ज्यादा। अस्सलाम अलैकुम बडी, मैंने आपको बहुत मिस किया बडी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत मिस किया प्रिंसेस। शाहिर बलोच हयात को अलग करके बालों पे बोसा देते हुए बोले। वो दोनों चलते हुए अंदर आ रहे थे जिधर लाउंज के दरवाजे में सादिया बेगम खड़ी थीं। शाहिर बलोच मोहब्बत से उनको देखते हुए आगे आए और सादिया बेगम के हाथ लबों से लगाए। शुक्रिया ज़ौजाए मोहतरमा, हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखने के लिए। शाहिर बलोच शरारत से बोल रहे थे, अलबत्ता सादिया बेगम सुर्ख हो गई थीं। सब बच्चे बाप समेत सादिया बेगम के सुर्ख चेहरे को देखकर हंसे थे और कह कहूं कि एक बहार पूरे शाहिर विला में फैली थी। शाहिर बलोच थोड़ी देर हंसी मजाक करके फ्रेश होने चले गए तो हयात माँ के साथ खाने का टेबल लगाने लगी। इफ्तिखार भाई लोग आ रहे हैं रात को मिलने। सादिया बेगम ने खाने के दौरान शाहिर बलोच को इत्तला दी जो बच्चों से बातों में मगन थे। अच्छा चलो अच्छी बात है, आज ही बात हो जाएगी। शाहिर ने चावलों का चम्मच मुंह में रखते हुए कहा। हयात, क्या प्लान है आपका नेक्स्ट? शाहिर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए तो वो चौंकी। किस हवाले से? हयात ने कहा तो वो बोले, पढ़ाई के हवाले से बड़ी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS, ICOM या कुछ भी जो आपको बेहतर लगे। शाहिर ने फुर्सत से उससे पूछा तो वो सोच में पड़ गई। यार शाहिर साहब, यही तो कंफ्यूज हूँ, मैं तो सब करना चाहती हूँ और सब बनना चाहती हूँ। हयात खाने से हाथ रोककर बोल रही थी और वाकई कंफ्यूज लग रही थी। सब छोड़ो, अच्छी बहन ही बन जाओ, अब्दुल्ला ने कहा तो सब हंस दिए और हयात ने अच्छा खासा खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। जैसा आप चाहो बड़ी, फील्ड्स तो सारी अच्छी हैं। शाहिर ने पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा। वो सादा ट्राउज़र शर्ट में भी बहुत खूबरू लग रहे थे। मैथ्स तो सोचे भी मत बड़ी, बाकी आप कुछ बताएं कि कौन सी फील्ड चूज़ की जाए। वो खाना खा चुकी थी, अब हाथ टेबल पर रखे बाप से बात कर रही थी। सब मज़े से खा रहे थे और बातें सुन रहे थे। उमैर आपको फील्ड्स बता देगा, आप खुद रिसर्च करना फिर। शाहिर ने कहा तो उसने सर हिला दिया। ये बेस्ट है। फिर मज़ीद बोली, लारेब ने तो मेडिकल रखी है, बाकी माहा और अलीज़े ने इंजीनियरिंग सिलेक्ट की है। बड़ी हमने कॉलेज एक ही रखना है प्लीज़, हम अलग नहीं होना चाहते। हयात ने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो शाहिर हंस दिए। हा, हयात, एक ना एक दिन हर इंसान का साथ छूट जाता है। शाहिर ने संजीदगी से कहा तो वो पहलू बदल कर रह गई। मगर अभी नहीं ना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। उसने हमेशा पर जोर दिया। शादी एक ही घर में करवा लेना चारों, मुफ्त मशवरा। उमैर शरारत से बोला तो वो गुस्से से नाक फुलाकर उसे देखने लगी तो सब हंस दिए। पूरा मीर हाउस आज शाहिर विला आया हुआ था। आयत और हयात ऐसे मिल रही थीं जैसे बरसों पहले मिली हूं। उनको देखकर आयान बोला, अभी 2 दिन पहले मिले हो तुम दोनों। हयात ने नाक सिकोड़ा, तुम क्यों इतना जलते हो, थोड़ा कम जला करो, जल जल कर रंग तुम्हारा मेरे जैसा हो जाना है। हयात की बात पर उसने सिर्फ एक निगाह उठाकर उसे देखा था, फिर नज़रों का जाविया बदल दिया, बोला कुछ नहीं। अब वो उसे कैसे बताता कि चाय के बाद दूसरा सांवला रंग उसे उसका पसंद था। तुम्हारा ये रंग जल जल के हुआ है? हाजिक ने अपनी जबान में खुजली हुई थी। बिल्कुल नहीं, हयात ने झट कहा। वो सांवली थी मगर उसका ये रंग अच्छी अच्छी लड़कियों को ठिठकता था। अच्छा खासा रंग है तुम्हारा, ऐमे खुद के बारे में मशकूक हो। आयत ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ते हुए कहा। हयात, तुमने आयत की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, हाजी ने आदतन अपने शरारती अंदाज में कहा था। गुरूर ना कर अपने गोरे रंग का, हमने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। आयान ने यकदम शेर बोला तो वो तीनों अश कर उठे। ये तुमने मेरी तारीफ की है या चाय की? हयात हंसते हुए बोली तो उसने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पे डाली, फिर अपने अजली लापरवाह अंदाज में बोला, जाहिर सी बात है चाय की। आयान की बात पर वो तीनों फिर हंस दिए। मगर इफ्तिखार, ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं होती, उस्मान आए तभी मिलकर बात होगी। शाहिर बलोच अपने मखसूस अंदाज में बैठे एक हाथ सोफे की पुश्त पर रखे दूसरे हाथ को बात करते हुए इस्तेमाल कर रहे थे। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में अपनी उम्र से आधे लगते थे। बजा फरमाया शाहिर भाई, ऐसी बातें तो वाकई मिल बैठ कर तय होती हैं। नफीसा ने भी इक्तफा किया। तो कल आप लोगों की दावत है हमारी तरफ, उस्मान को भी वहीं बुला लेते हैं।
افتخار میر نے کہا تو سب نے حامی بھری۔ یہ بہتر ہے، مگر دعوت کی کیا ضرورت تھی؟ شاہیر نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کے مسکرانے سے دائیں گال میں گڑھا نمایاں ہوا جو ان کے حسن کو چار چاند لگا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ بھئی کتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہو، مل بیٹھ کے اچھا وقت گزار لیں گے اور اس بہانے عثمان سے آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ افتخار نے کہا تو سامیہ نے اضافہ کیا، یہ سب اب جنت پر منحصر ہے کہ اس کو اعتراض نہ ہو۔ سامیہ نے کہا تو نفیسہ نے اضافہ کیا، ہاں جنت کی رائے معنی رکھتی ہے، اگر بچی کو کوئی اعتراض ہوا تو ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سعدیہ بیگم لاؤنج میں چائے والی ٹرالی لیے داخل ہوئیں۔ کھانا وہ سب کھا چکے تھے۔ بچہ پارٹی حیات کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں بڑے بیٹھے ہونے والے رشتے پر گفتگو کر رہے تھے۔ نفیسہ اور سعدیہ بہنیں تھیں جن کا اکلوتا بھائی عثمان احمد اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ عثمان کی بیوی عائشہ کا انتقال کینسر کی وجہ سے بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ عثمان کے جینے کی وجہ بس ان کی اولاد ہی تھی جو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام جنت عثمان تھا اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹا زین جڑواں تھے جو آیان سے 1 سال چھوٹے تھے۔ واصف کا رشتہ جنت سے ہونے جا رہا تھا۔ منظر ہے میر ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے 4 خاندانوں کا: شاہیر بلوچ، افتخار میر، عثمان احمد، نواز میر۔ بچہ پارٹی خوش تھی کیونکہ زینب اور زین کے آنے سے ان کا گروپ پورا ہو گیا تھا۔ بڑوں کے درمیان رشتے کی فائنل بات چل رہی تھی اور ماحول میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ واصف میرے سامنے پلا بڑھا ہے، ماشاءاللہ سے ہونہار ہے، ویسے بھی بیٹی اپنوں میں رہے گی تو اطمینان رہے گا۔ عثمان رحمت چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بول رہے تھے تو افتخار نے کہا، تم نے جنت سے پوچھا ہے؟ ہاں جی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عثمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھنا عثمان، وہ صرف باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں نہ کہہ دے، اس کی خوشی ہماری اولین ترجیح ہے۔ شاہیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو عثمان تحمل سے بولے، بھائی میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ بچی پر دباؤ ڈالوں گا؟ ان کی بات پر شاہیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا، تو پھر منگنی کی رسم کر کے رشتے کو باقاعدہ نام دے دیتے ہیں؟ افتخار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو شاہیر نے اعتراض کیا، منگنی کیوں افتخار، نکاح کرتے ہیں، رخصتی پھر ہو جائے گی۔ نفیسہ نے اضافہ کیا، یہ بہتر ہے، منگنی جیسی رسومات سے نکاح کا مضبوط اور پاک رشتہ بہتر ہے۔ پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ اس جمعے کو چھوڑ کر اگلے آنے والے جمعے کو واصف اور جنت کا نکاح رکھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے سب کا؟ افتخار میر نے سوچتے ہوئے کہا تو واصف چونکا، مگر بابا اتنی جلدی؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ افتخار نے گہری نظر سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ جنت کو بلاؤ عثمان، اس سے بھی پوچھ لیں۔ عثمان نے سر ہلایا مگر سامیہ اٹھ گئی۔ میں بلاتی ہوں بھائی، آپ بیٹھے۔ سامیہ کہہ کر آیت کے کمرے میں چل دی جہاں جنت ساری بچہ پارٹی کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں ایک خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی۔ گلابی سوٹ پر سفید شفون کا دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جنت بیٹی، 3 جولائی بروز جمعے کو آپ کا نکاح واصف کے ساتھ طے پایا ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ شاہیر نے پیار سے جنت کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو عثمان کے ساتھ صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں شاہیر انکل۔ جنت نے جھکے سر اور جھکی نظروں سے دھیمے سے کہا تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک ہو پھر سب کو، افتخار نے خوشی سے کہا تو سب مسکرا دیے، آخر خاندان کی پہلی شادی تھی۔ یہ منظر تھا آیت کے کمرے کا، جو کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا، جدھر حیات اور آیان اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھے، مطلب جھگڑنے میں۔ ضروری اطلاع، اعلان اعلان اعلان۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور گلا پھاڑ کر کہنے لگی، سب متوجہ ہو چکے تھے۔ اب بول بھی چکو، حاضی نے جل کر کہا تو ہانیہ دوبارہ گویا ہوئی۔ جنت آپی اور واصف بھائی کا نکاح 3 جولائی بروز جمعے کو طے پایا ہے، لہٰذا اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ہانی نے جوش سے کہا تو سب کا مشترکہ یاہو کمرے میں گونجا تھا۔ ویٹ، سب میری بات سنو۔ حیات اٹھ کر سامنے آئی تو حاضی بولا، حکم سرکار۔ حیات نے صرف گھورا اور بات جاری رکھی، ہم لوگ سیم ڈریسنگ کرتے ہیں۔ حیات نے خوشی سے کہا تو آیان اترا کر بولا، نکل بیٹا، ہمارا سویگ الگ ہوگا۔ یار سنو نا، خاندان کی پہلی شادی ہے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ آیان نے ٹوکا، شادی نہیں نکاح۔ وہی حیات نے لاپرواہی سے بولا اور بات جاری رکھنے لگی کہ وہ دوبارہ بولا، وہی نہیں ہوتا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس بار حیات کو غصہ آیا جو آیان کی ہر بات پر آتا تھا۔ آیان؟ ہاں،
وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے، پھر بھی ہاں بول دیا، شٹ اپ۔ حیات نے کہا تو وہ گھورنے لگا، البتہ سب کے کہے پورے کمرے میں گونجے تھے۔ اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ حاضی نے کہا تو حیات خوش ہوئی کہ شکر ہے کوئی تو ہے جو سیریس لے رہا ہے اس کی بات کو۔ وہ خوشی سے کہنے لگی، آف وائٹ کرتے ہیں سب ڈریسنگ۔ اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ کسی کے جنازے پہ تو نہیں جانا نا؟ ہانیہ نے بولا تو سب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے، جو بولتے وقت سوچتی بھی نہیں تھی۔ وہ فقط اوپس کر کے رہ گئی۔ تبھی واسف درمیان میں بولا، جو موبائل میں بزی تھا، آف وائٹ جنت کا ہوگا، باقی تم لوگ جو مرضی ڈیسائیڈ کر لو۔ آیت کڑے تیوروں سے جواباً بولی، آپ ابھی سے حکم نہ چلاؤ ہماری آپی پر۔ لو بھائی، پوچھ لو اپنی آپی سے خود ہی، میں نے آف وائٹ پہننا ہے تو وہ بھی آف وائٹ پہنے گی، میچنگ، یو نو۔ واسف شرارت سے کہتا ایک آنکھ دبا گیا۔ وہ واقعی خوش دکھتا تھا۔ ہیں کدھر وہ؟ حیات نے استفسار کیا تو آیان جواباً بولا، زین اور زینب کے پاس ہیں۔ اور وہ کہاں ہے؟ حیات نے گھوم کر اس سے پوچھا تو جواباً وہ بولا، نیچے ہی ہیں، لو آ گئے۔ آیان نے پیچھے سے جنت کے ساتھ آتے زین اور زینب کو دیکھا تو کہہ دیا، کہاں تھے تم ٹوینز؟ حیات نے پوچھا تو جواباً دراز قد والا زین بولا، جنت آپی کے ساتھ تھے۔ کیسی ہو حیات؟ پیپرز کیسے ہوئے؟ میں بہت پیاری ہوں، اور پیپرز کیسے ہوئے اٹ ڈزنٹ میٹر، پیپر ہو گئے اٹ میٹرز۔ حیات کی بات پر زین سمیت سب ہنس دیے سوائے آیان کے۔ اسے پتہ نہیں کیوں زین کا یوں صرف اس سے حال احوال پوچھنا برا لگا تھا۔ اور بتاؤ آج کل جڑوا گروپ کیا کر رہا ہے؟ حیات نے آیان کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے دیکھ لیے تھے، اس لیے بات کو مزید لمبا کیا۔ سب خاموشی سے ان کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اب بزنس مینجمنٹ کروں گا اور زینب فیشن ڈیزائننگ کرے گی، زین نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا خاندان بزنس میں آ گیا، ٹو بورنگ، حیات نے ناک سکوڑ کر کہا تو سب ہنس دیے۔ تم دونوں کیا کرنے والی ہو؟ زین نے مسکرا کر آیت اور حیات سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا پکا پتہ نہیں ہے، آیت تو میڈیکل کرے گی۔ حیات نے عادتاً اپنی ہائی ٹیل کو کسا، ویسے تم کافی بریلینٹ ہو، تمہیں بھی میڈیکل کر لینا چاہیے۔ زین نے مسکرا کر کہا تو آیان سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ جل کر کہنے لگا، اب بس کر دو، ہم لوگ بھی ادھر ہیں، تھیم ڈیسائیڈ کر لو اب۔ سڑیل۔ حیات نے اسے نیا لقب دیا تو وہاں بیٹھے تمام نفوس ہنس دیے سوائے اس کے جس کو یہ لقب ملا تھا۔ پرپل کیسا رہے گا؟ ہانی نے کہا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ سارے چھوڑو، اپنا اپنا، زینب نے کہا تو بحث نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ سب بحث میں مشغول تھے، جن میں سب سے آگے حیات تھی۔ آیان خاموشی سے حیات کو تک رہا تھا اور وہ حیات کی جانب وقفے وقفے سے اٹھتی زین کی نگاہوں سے بھی واقف تھا۔ اسے اندر کہیں بہت جلن محسوس ہوئی تھی، مگر کیوں؟ یہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ کون جانتا ہے کہ یہ محبت کے دیے ہیں جو تب جلتے ہیں جب کسی غیر کی نظریں ہماری محبت پر ٹھہریں۔ آیان افتخار میر کو خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کس کی قید میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے، ایک ایسی چیز کی قید میں جسے اہل زمانہ محبت کہتے ہیں، جس قید میں آنے کے بہت سی راہیں اور وجوہات ہوتی ہیں مگر واپسی کا کوئی موڑ موجود ہی نہیں ہوتا۔ آیان افتخار میر کو شاید محبت قید کر رہی تھی، مگر کیا اتنی آسانی سے؟ نہیں تو، محبت میں مقام بھی تو ہوتے ہیں۔ ابھی تو آیان افتخار میر پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے ہیں، آگے دیکھیے کیا رنگ آتے ہیں زندگی میں۔ آپ نے حیات کو بتایا نہیں کہ آپ کی خواہش ہے وہ ڈاکٹر بنے؟ سعدیہ بیگم بستر پر بیٹھی ہاتھوں پر کچھ مل رہی تھیں۔ کمرے سے باہر گزرتی حیات کے پاؤں اپنی ماں کی آواز پر تھمے تھے۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھوں میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی مگر کھلے دروازے سے آتی آواز نے حیات کے پاؤں روک دیے۔ میں اپنی پسند اس پر تھوپنا نہیں چاہتا بیگم، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنے راستے کا انتخاب کرے۔ شاہیر بلوچ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آنکھوں پر اینک لگائے انہوں نے بغیر بیوی کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اب وہ دونوں کوئی اور بات کر رہے تھے اور حیات کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چل دی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر حیات نے اپنے میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کا اعلان کر دیا تو شاہر بلوچ خود جا کر لاہور گیرزن میں حیات کا ایڈمیشن کروا کر آئے۔